السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض علوم کورس میں ہم اس سے پہلے یہ پڑھ چکے تھے کہ کن چیزوں کے ساتھ نماز فاسد ہوتی ہے، اور آج انشاءاللہ فصل فیہا لا یفسد الصلاۃ، وہ فصل ہم پڑھیں گے کہ جن کے ساتھ نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ آپ جان لیں کہ اگر نمازی اس نے کسی لکھی ہوئی چیز کی طرف دیکھا اور اس کو سمجھ لیا بغیر عمل کثیر کے، تو اس کی نماز وہ فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن مجید سے دیکھ کر اگر اس نے پڑھا تو یہ مطلقاً اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یوں ہی مسجد کے محراب میں قرآن لکھا ہوا، اس سے دیکھ کر اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ بھی مفسد نماز ہے، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر یاد پر پڑھتا رہا اور مصحف یا محراب پر نظر ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ بغیر عمل کثیر کے دانتوں کے درمیان موجود ایسی شے کو کھایا جو کہ چنے کی مقدار سے کم ہو۔ اگر یہ حکم یاد رکھیں، اس صورت میں ہوگا کہ جب کہ شے منہ میں ہو، اگر وہ شے منہ سے باہر سے لے کر کھائی تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ وہ تل کے برابر ہی ہو۔ اور بغیر عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر دور سے دیکھنے والے کو غالب گمان یہ ہو کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اور یہ عمل کثیر کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ آگے یہ ہے کہ گزرنے والے سجدے کی جگہ سے گزر گیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اگرچہ آگے سے گزرنے والا مرد ہو، عورت ہو، جانور ہو، کچھ بھی ہو، تو اس صورت میں وہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ نمازی کے سامنے سے گزرنا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سامنے کوئی چیز لگی ہوئی تھی، کوئی کتبہ وغیرہ لگا ہوا تھا یا کوئی کتاب کھلی ہوئی رکھی تھی، جس پر اس نمازی کی نظر پڑ گئی اور اس نے اسے پڑھ لیا اور سمجھ لیا، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی۔ البتہ اگر قصداً اس نے جان بوجھ کر پڑھا تو یہ مکروہ ہوگا۔ یہ مسئلہ پچھلے مسئلے کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے۔ اب اسی طرح اس کے بعد دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی، نمازی کے سامنے سے گزرنا، اس مسئلے کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے یہ جو پچھلے دو میں نے مسئلے بس بیان کیے ہیں، ان کی ایک دفعہ پھر وضاحت کروں۔ اگر دانت میں غذا اٹک کر رہ گئی اور وہ چنے سے کم ہو اور بغیر چبائے ماں زبان پھیرنے سے تھوک کے ساتھ حلق میں چلی جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب یہاں پہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آگے سے کوئی شخص گزر گیا تو نماز پڑھنے والی کی نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ گزرنے والا گناہگار ہوگا، اور بعض صورتوں میں نمازی بھی گناہگار ہو سکتا ہے، جس کی تفصیل کی 4 صورتیں بن جاتی ہیں یا 4 شکلیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1، نمازی کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں نماز پڑھنے سے گزرنے والے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نمازی کے پیچھے سے گزرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب اگر گزرنے والا پیچھے کے راستے کو چھوڑ کر آگے سے گزرتا ہے تو صرف گزرنے والا گناہگار ہوگا، نمازی گناہگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ نمازی نے راستہ روک کر نماز کی نیت باندھ لی اور گزرنے والے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، مثلا مسجد کے عین دروازے پر نیت باندھ لی، تو ایسی صورت میں آگے سے گزرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف نماز پڑھنے والا ہی وہ گناہگار ہوگا۔ اب ایک اور صورت، تیسری صورت یہ ہے کہ نمازی نے ایسی جگہ نیت باندھی جو اگرچہ عام گزرگاہ ہے لیکن اس راستے کا متبادل یعنی دوسرا راستہ بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں گزرگاہ پر نماز پڑھنے کا وبال نمازی پر ہوگا، اور جو شخص دوسرا متبادل راستہ چھوڑ کر نمازی کے آگے سے گزرے گا تو اس پر گزرنے کا گناہ ہوگا، گویا کہ دونوں گناہگار ہوں گے۔ نمبر 4، نمازی نے ایسی جگہ نیت باندھی جو عام گزرگاہ نہیں ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ گزرنے والے کو نمازی کے آگے سے گزرنا کسی وجہ سے
جو ہے ناگزیر ہو گیا، یعنی جس کے بغیر چارہ نہ ہو سکے، اس کے سامنے سے گزرنا اسے ضروری ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں دونوں ہی گناہگار نہ ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں۔ بڑی مسجد یا میدان میں اگر کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے کسی کو گزرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کتنے فاصلے سے گزرے کہ گناہگار نہ ہو۔ اس میں بہت سارے قول ہیں، لیکن سب سے بہتر قول یہ ہے جس کو قاضی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الکافی نے، علامہ حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ، صاحب ہدایہ نے، اور اسی طرح محیط نے، علامہ ذیلی فرماتے ہیں کہ اس نمازی کے سجدے کی جگہ سے آگے گزرنا جائز ہے۔ کتنا آگے گزرنا، اس کی وضاحت آگے فرماتے ہیں کہ اگر آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس حالت میں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہو اس سے آگے گزرنا درست ہے، تاکہ اس کے خشوع و خضوع میں جو ہے کوئی خلل واقع نہ آئے، یا اتنے دور سے گزرے کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ کوئی آگے سے گزرا ہے، تو اس صورت میں اس جو ہے وہ گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ اگلا مسئلہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑنے کا حکم۔ نماز کی حالت میں کسی اجنبیہ عورت کی شرمگاہ کے اندرونی حصے پر نظر پڑ گئی تو نماز فاسد نہ ہوگی، کیونکہ یہ عمل قلیل ہے۔ البتہ اگر عورت اس کی منکوحہ مطلقہ تھی تو نماز فاسد تو نہ ہوگی، مگر اس سے رجعت ثابت ہو جائے گی۔ اور بوسہ لینا، چھو لینا، یہ سب جماع کے حکم میں ہے اور عمل کثیر میں ان کا شمار ہوتا ہے، لہذا ان کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی بیوی سامنے سے گزری، نماز میں اس کو چھو لیا یا بوسہ دے دیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا بیوی سامنے سے گزری، اس کو 1 طلاق یا 2 طلاقیں رجعی دی ہوئی تھیں، اب وہ سامنے سے گزری اور اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھ لیا تو یہ رجوع ثابت ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق رجعی دی تو اگر وہ اپنی طلاق سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بالقول، یعنی قول سے یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا۔ ایک ہوتا ہے بالفعل، کہ اسے ہم بستری کر لے یا اسے بوسہ کر لے یا اسے چھو لے یا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لے۔ تو یہ اس صورت میں اس کی نماز تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن اس کی جو بیوی کو طلاق رجعی دی ہوئی تھی اس سے جو ہے وہ رجوع ثابت ہو جائے گا۔ یہ ایک عمومی ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کی صورت بھی پیش آئے۔ اس کے بعد ہے یہ فصل جو ہے مکروہات نماز کے بیان میں ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کراہت کا مطلب کیا ہے۔ نماز میں کراہت آنے کے معنی یہ ہیں کہ مکروہ اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، البتہ کراہت کے درجات کے اعتبار سے نقصان آ جانے کی بنا پر ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں کسی مکروہ فعل کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اب مکروہ کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے مکروہ تحریمی اور ایک کا نام ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی واجب کا مقابل ہوتا ہے اور یہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شرع کو پسند نہ ہو اور یہ سنت غیر مؤکدہ کا مقابل ہوتا ہے۔ یعنی دونوں عمل کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہو اور مکروہ تنزیہی جو حلال کے قریب ہو، لیکن دونوں سے بچنا جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی سے زیادہ بچنا چاہیے کہ اس کا ارتکاب کرنا گناہ ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی کا کرنا گناہ تو نہیں ہوتا لیکن بچنا جو ہے یہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ مکروہ کی اور بھی اس میں یعنی نماز میں تقریباً 77 صورتیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے یا تنزیہی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی مکروہ تحریمی عمل کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اس کا لوٹانا یعنی واجب الاعادہ، اس کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، اسی وقت لوٹائے یا بعد میں۔ اور مکروہ تنزیہی سے جو ہے وہ نماز واجب الاعادہ تو نہیں ہوتی لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں مسائل شروع کرتے ہیں۔ دوران نماز کپڑے یا بدن سے کھیلنا۔
تو نماز کی حالت میں کپڑے یا بدن کے کسی حصے سے کھیلنا یعنی خواہ مخواہ کپڑے کو یا بدن کو ہاتھ لگاتے رہنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ نماز سے زیادہ اپنے کپڑوں کے جو کلپ وغیرہ ہیں یا کلپ جو کپڑوں کی وہ کیا کہتے ہیں فولڈ ہوا ہے اس کا خیال رکھتے رہتے ہیں کہ وہ ٹھیک رہے، اور رکوع سجدے سے اٹھتے بیٹھتے دامن اور آستین یا رومال کی ہیئت جو ہے وہ درست کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح دوران نماز بدن کے کسی حصے کو جو ہے وہ رگڑنا یا ناخنوں سے میل نکالنا یا ناک کریدنا یہ سب فعل عبث میں داخل اور مکروہ تحریمی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 3 چیزیں مکروہ کی ہیں: نماز کے اندر کھیلنا، روزے کی حالت میں گندی باتیں کرنا اور قبرستان میں ہنسنا۔ اس کو جو ہے وہ فتاوی شامی میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو عبث یہاں پہ ذکر ہوا ہے اس سے مراد ایسے افعال ہیں جو داخل نماز نہ ہوں، یعنی جو نماز کا حصہ نہ ہوں ان کو عبث فعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دوران نماز سجدے کی جگہ کو بار بار صاف کرنا۔ اگر سجدے کی جگہ کنکر یا اس طرح کی ریت وغیرہ پڑی ہوئی ہو جن کے باعث اس کو سجدہ کرنا مشکل ہے تو ایک مرتبہ صاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر بار بار خواہ مخواہ صاف کرے گا تو یہ فعل مکروہ تحریمی ہے، اور صاحب در مختار نے فرمایا ہے کہ اولا اور افضل یہی ہے کہ بالکل صاف نہ کیا جائے۔ حدیث پاک کے مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دفعہ صاف کر لیا جائے، جتنا صاف ہوتا ہے بس ٹھیک ہے، باقی اس پہ سجدہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ انگلیاں جو ہے وہ چٹخانا، یعنی دوران نماز انگلیاں چٹخانا مکروہ تحریمی ہے۔ یہی حکم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے انگلیاں چٹخانے کا بھی ہے، یا نماز کے لیے مسجد کی جانب جانے والا ہو تو بھی چلتے ہوئے انگلیاں چٹخانا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ بعض لوگ انگلیوں سے ان کے پٹاخے سے نکلتے ہیں، چٹخ کی آواز نکلتی ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کے لیے جا رہے ہیں وضو کرنے کے بعد، یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا نماز کے دوران، تو یہ سارے عمل مکروہ ہیں۔ دوران نماز انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، تو یاد رکھیں اسے تشبیک کہتے ہیں۔ تشبیک یعنی دونوں پنجوں کو، ہاتھوں کے دونوں انگلیوں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر دینا۔ تو نماز کی حالت میں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور انتظار نماز کی حالت میں یا نماز کے لیے مسجد کی جانب جاتے ہوئے بھی یہ منع ہے، کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے، اور نمازی کو اور منتظر نماز کو یعنی جو نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کو ایسی کیفیت نہیں اختیار کرنی چاہیے جو سستی اور غفلت پیدا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نماز اور اس کے متعلق اعمال کے علاوہ کسی صحیح مقصد سے انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا یا انہیں چٹخانا منع نہیں ہے۔ ایک بات اگلا مسئلہ یہ ہے دوران نماز اپنی کوک یعنی پیٹھ یا کوہلوں پر ہاتھ رکھنا۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اپنی کوک یا پیٹھ پر یعنی پیٹھ جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا یعنی ٹیکنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ کسی اور حالت میں کوک پر یعنی کولوں پر ہاتھ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ یہ شیطان اور جہنمیوں کے کھڑے ہونے کا انداز ہے، یعنی دوزخی معاشر میں جب کھڑے ہوں گے تھک جائیں گے تو سستانے کے لیے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جہنمیوں کی حالت اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی جو ہے وہ کوہلوں پہ نہ رکھے، یعنی کوک پر نہ رکھے، یعنی جو آدمی ایسے پیٹھ کے اوپر رکھ لیتا ہے دونوں ہاتھ۔ نماز میں ادھر ادھر گھمانا یعنی نماز میں ادھر ادھر چہرہ گھمانا یا نگاہیں گھمانا، تو یاد رکھیں دوران نماز چہرے کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب رہنا چاہیے۔ اگر چہرہ ادھر ادھر گھمایا تو کراہت تحریمی کا مرتکب ہوگا، اور کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر سینہ قبلے سے ہٹ گیا تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، نماز میں سرین کے بل بیٹھنا جسے ایک آ کہتے ہیں، یعنی کتے کی حالت میں بیٹھنا یہ بھی منع ہے۔ ایک آ کے اصل معنی یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنا کہ سرین زمین پر رکھ لے، گھٹنوں کو کھڑا کر کے سینے سے ملا لے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کتے کی طرح سرین ٹیک کر
اور پاؤں کھڑے کر کے بیٹھنا آئمہ اربع کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد ہے افتراش، یعنی مرد کا زمین سے چپک کر سجدہ کرنا۔ سجدے کی حالت میں مرد کا کوہنیاں زمین پر ٹیکنا اور زمین سے چپک کر سجدہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ عورت کے لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ زمین سے چپک کر سجدہ کرے۔ ہاں اگر کوئی لمبا سجدہ کرے، مثلا کوئی مرد لمبا سجدہ کرے اور وہ مسنون طریقے پر سجدہ کرنے کی وجہ سے یعنی بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھنے کی وجہ سے تھک جائے تو اس کے لیے گھٹنوں سے مدد لینا یعنی کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹیک دینا جائز ہے، مگر کلائیاں بچھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس میں کتے کی بیٹھک کی مشابہت ہے۔ اس کے بعد ہے دوران نماز آستین چڑھا کر رکھنا۔ تو آستین اور دامن سمٹے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی شخص جلد بازی میں اس حالت میں نماز میں داخل ہوا کہ اس کی آستین چڑھی رہ گئیں تو اس کو چاہیے کہ معمولی عمل کے ساتھ آستین ٹھیک کر لے۔ یاد رکھیں اگر کسی کے جو بازو کی کف ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ فولڈ کرے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، 2 دفعہ کرے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر کوہنیوں کے قریب تک فولڈ کر لے تو یہ مکروہ تحریمی کہلاتا ہے۔ پائجامہ پہن کر نماز پڑھنا۔ کرتا یا چادر وغیرہ مہیا ہونے کے باوجود صرف لنگی یا پاجامہ پہن کر یعنی صرف شلوار پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نماز کے دوران ہاتھ یا سر کے اشارے سے زبان ہلائے بغیر سلام کا جواب دینا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر زبان سے جواب دے گا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اور چوتھا ہے تربو اختیار کرنا، یعنی بلا عذر 4 زانوں بیٹھنا۔ تربو کہتے ہیں 4 زانوں بیٹھنا، یعنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں رانوں کے نیچے داخل کر لینا، یعنی 4 زانوں بیٹھنا۔ تو یہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کسی عذر کے بغیر قعدہ میں 4 زانوں بیٹھنا مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ حتی الامکان مسنون ہیئت پر ہی بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے چوٹی بنا کر نماز پڑھنا، یعنی بالوں کو چوٹی سی بنا لینا، کیا کہتے ہیں اس کو، بالوں کو باندھ دینا۔ کسی مرد کا اپنے بالوں کی چوٹیاں یا مینڈیاں بنا کر یا ربڑ وغیرہ سے باندھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے مرد کے لیے۔ البتہ عورتوں کے لیے اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اولا اور مستحب یہ ہے کہ وہ بال باندھ کر نماز پڑھیں تاکہ نماز میں بالوں کے کھل جانے کا خدشہ نہ رہے، کیونکہ عورت کے 1/4 بال نماز میں کھل گئے اور ایک رکن کے مقدار کھلے رہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ سر کے اوپر اگر اس کو وہ کوہان کی طرح بنا لے گی، چٹیا سی بنا لے گی یا مینڈیا سی بنا لے گی، گول گول گھما کے اس طرح نماز پڑھے گی تو اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، عورت کے لیے یہ منع نہیں ہے۔ درمیانے سر سے کھول کر نماز پڑھنا۔ سر پر کوئی رومال وغیرہ اس طرح باندھنا کہ سر کے بیچ کا حصہ کھلا رہے، جسے عربی میں جو ہے وہ اعتجار کہتے ہیں، تو اس حیت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ یاد بھی رکھنا چاہیے کہ گول گول رومال باندھ لے، بیچ میں جو ہے وہ کوئی ٹوپی یا کوئی رومال وغیرہ نہ ہو، صرف ایک بہت بڑا رومال یا ایک پگڑی وغیرہ سیدھی باندھ لے، اوپر سر کا حصہ ننگا ہو۔ اگر بیچ میں ٹوپی موجود ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سر یا کاندھوں پر کپڑا ڈال کر دونوں جانب چھوڑ دینا۔ تو نماز کی حالت میں چادر یا رومال سر یا دونوں کندھوں پر رکھ کر اس کے دونوں سرے ایک دوسری جانب لپٹائے بغیر دونوں جانب چھوڑ دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جس طرح شادیوں بیاہ میں جو ہے وہ دولہا اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ایک پرنا سے جو ہے وہ لٹکاتے ہیں، یعنی گردن کے ساتھ لٹکا کے دونوں سامنے لٹک رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے اور اس کو صدل کہا جاتا ہے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جبکہ کوٹ یا شیروانی کو آستینوں میں ہاتھ دیے بغیر کندھے پر ڈال لیا جائے۔ خارج نماز یہ کیفیت مکروہ تنزیہی ہے اور نماز کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے چادر لی ہوئی ہے تو اس کا ایک کونا اٹھا کے دوسرے کندھے پہ پھینک لے گا تو پھر یہ مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ کپڑے میں لپٹ کر جو ہے وہ نماز پڑھنا۔
تمام بدن کو ایک لمبی چادر سے اس طرح لپیٹ لیا کہ ہاتھ نکالنے کا بھی موقع نہیں رہا، تو اس حیت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا سردیوں میں کسی نے تھان ہی پورا بلیٹ لیا یا بڑی چادر کے ہاتھ باہر ہی نہیں نکال سکتا اور کچھ بھی پہنا ہوا نہیں ہے، تو یاد رکھیں دونوں ہاتھوں کا اس طرح رکھنا کہ رکوع سجدے کی حالت میں بھی کمبل یا چادر کے اندر ہی رہیں، سخت سردی کی حالت میں گنجائش موجود ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں کندھا کھلا رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز میں دونوں کندھوں کا ڈھکنا یہ مستحب ہے، لہذا جو شخص اپنی چادر کو دائیں بغل میں سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے اور دائیں کندھا کھلا رکھ کر یا دونوں کندھے کھول کر نماز پڑھے گا تو وہ کراہت تنزیہی کا مرتکب ہوگا۔ بعض لوگ حالت احرام میں طواف کی سنت پڑھتے وقت بھی کندھا کھلا رکھتے ہیں اور یہ عمل مکروہ ہے۔ یہ عمل ایسا مکروہ ہے اور طواف ختم کرتے ہی کندھا ڈھک لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرات کرنا، تو یاد رکھیں نماز کی 4 حالتوں میں سے یعنی قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ میں سے صرف قیام میں قرآن پاک پڑھا جائے گا، اور یہ بات قرآن کریم کی تعظیم کے لیے ہے کیونکہ انسان کی سب سے بہتر حالت قیام کی حالت ہے، اور قیام کے علاوہ دیگر حالتوں مثلا رکوع، سجدہ اور قعدہ میں قرآن پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور یہ بات واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کی نماز تو صحیح ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی واجب نہ ہوگا، مگر جان بوجھ کر ایسا کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ یہ نوٹ بھی کر لیں کہ رکوع میں قرآن پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ حالت قیام میں جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کو پورا کرنے سے پہلے رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جا کر قرآن مکمل کرے۔ دوسری حالت رکوع ہی میں قرات کرے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ ممنوع ہیں، مگر ان سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور یہی حکم سجدے اور قعدے میں قرات کرنے کا بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، تکبیرات انتقالیہ کب تک پوری کر لی جائیں، یعنی جو اللہ اکبر کہتا ہے وہ کب کرنی چاہیے۔ تو تکبیرات انتقالیہ میں اس کا یہ خیال رہے کہ منتقلی کا عمل شروع ہوتے ہی اللہ اکبر کریں۔ جیسے ہی اگلا رکن میں جانے لگیں، مثلا کھڑے تھے رکوع میں جانے لگیں تو جانے سے پہلے یعنی اللہ اکبر کہیں اور ساتھ جو ہے وہ اگلے رکن میں منتقل ہو جائیں، یا سمیع اللہ لمن حمدہ جو ہے جب آپ نے کہنا ہے تو ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں، تو ساتھ ساتھ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے رکوع کر لیں بعد میں جو ہے وہ اللہ اکبر کریں، اور یا آپ کھڑے ہو جائیں پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا اگر کوئی کرے گا تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ نوافل میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا، تو یاد رکھیں سنن اور نوافل میں دونوں رکعتوں میں قرات کا انداز یکساں یعنی برابر رہنا چاہیے، لہٰذا اگر مقدار میں زیادہ فرق ہو جائے تو یہ عمل مکروہ تنزیہی کہلائے گا۔ جملہ نمازوں میں دوسری رکعت کو لمبا کرنا، تو یاد رکھیں کسی بھی نماز میں خواہ نفل ہو یا فرض دوسری رکعت میں قرات کی مقدار پہلی رکعت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کراہت تنزیہی لازم آئے گی۔ اور یہاں پہ اگر 3 آیت یا اس سے کم میں زیادتی ہو تو یہ معاف ہے، یعنی پہلی رکعت میں 3 پڑھی دوسری میں 6 پڑھ دیں تو یہ معاف ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر کراہت ہے، تو پھر جو ہے یہ کراہت تنزیہی ہوگی۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، تکرار صورت یعنی ایک شخص کو قرآن کریم کی بہت سی صورتیں یاد ہیں مگر پھر بھی وہ ایک ہی صورت کو پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر بھولے سے جو ہے وہ اس نے پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کراہت جو ہے یہ فرض نماز میں ہے، اگر نفل نماز میں ایک ہی صورت یا ایک ہی آیت کو مکرر سہ قرار جو ہے وہ پڑھتا ہے یعنی 3 مرتبہ بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نفل نماز میں۔ تو یاد رکھیں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کسی نماز کی اگر کسی نے نماز کی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو اب دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کرے، تو اسے چاہیے کہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں بھی یہی صورت یعنی سورہ ناس ہی پڑھے۔ ترتیب کے خلاف قرات کرنا، تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے والا ہے۔ اگر نماز کی دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی، مثلا اگر نماز کی دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت سے پہلی سورت پڑھی تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا، یعنی نماز میں جو صورتیں ترتیب سے چل رہی ہیں یعنی پہلے سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے، پھر سورہ بقرہ آتی ہے، پھر سورہ ال عمران، اس طرح ترتیب سے پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ واجبات تلاوت میں سے ہے، یعنی اگر اس کو کسی نے خراب کر دیا، اس کا الٹ کر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے
پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور دوسرے میں سورہ لہب پڑھی تو یہ مکروہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو الٹا پڑھے وہ خود الٹا ہے، اور پارہ اما میں بچوں کی سہولت کے لیے خاص عذر سے ترتیب کو بدل دیا جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے خاص ترتیب ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ الٹا سپارہ شروع کرایا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح طرح یاد کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن کریم میں اس طرح تلاوت کرے گا تو اس کے لیے یہ قول موجود ہے۔ نماز میں جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے قصداً خوشبو سونگھنا، مثلاً معطر روئی کا پھایا ناک پر لگانا، یا کپڑوں پر خوشبو لگائی ہو یا چادر پہ خوشبو لگائی ہو اور اس کو اٹھا کے بار بار سونگھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں خوشبو موجود ہے، مثلاً کسی مسجد میں اگر بتی سلگائی ہوئی ہے اور وہ خوشبو سے نماز میں جو ہے اسے محسوس ہو رہی ہے تو اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے نماز میں پنکھا جھولنا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے نمازی کو خود اپنے دامن سے یا پنکھے سے ہوا کرنا 1-2 بار، یہ مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اتنی مقدار میں عمل کثیر نہ ہوگا، اور اگر مسلسل پنکھا جو ہے وہ جھولتا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن 1 دفعہ یا 2 دفعہ کرنے سے نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ گرمی ہے، دامن کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے ہوا دی، یا پنکھا ساتھ پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کے جو ہے ہوا دینا شروع ہو گیا، تو 3 دفعہ اگر کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اس کے بعد ہے سجدوں میں پیروں کی انگلیوں کا حکم۔ بعض لوگ جو ہے وہ سجدے میں اگرچہ دونوں پاؤں رکھتے ہیں مگر وہ صرف انگلیوں کے سرے زمین پر جو ہے وہ ٹیکتے ہیں، اور یہ غیر مسنون طریقہ ہے، یعنی صرف جو ہے وہ سرے زمین پہ رکھ دیتے ہیں، یہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پاؤں اس طرح دبا کر رکھے جائیں کہ انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہو جائیں۔ اب اگر کوئی شخص سجدے میں انگلیاں قبلے سے پھیر لے یا کسی دوسرے رکن میں ایسا کرے تو ایسا کرنا جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی انگلیوں کے جو پیٹ ہے وہ زمین پہ لگنا چاہیے، صرف انگلیوں کے پورے جو ہے وہ زمین پہ ٹچ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تھوڑے سے دبا کے رکھیں تاکہ انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رو ہو جائیں۔ نماز میں جمائی لینا، تو یاد رکھیں اس کو عربی میں تصاعب کہتے ہیں، تو تصاعب کے معنی ہے جمائی لینا، جمائی کو جمائی بھی کہتے ہیں یا جمائی بھی کہتے ہیں، اور نماز میں بالقصد جمائی لینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر خود بخود آئے تو حتی الامکان روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جمائی میں منہ نہ کھلنے پائے، اور اگر ناگزیر صورت ہو تو منہ کو ہاتھ یا آستین سے جو ہے وہ ڈھک لیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں جمائی آنا یہ شیطان کے اثر سے ہے، یعنی نماز سے پہلے ٹھیک تھا، جمائی کا کوئی عطا پتہ نہ تھا، لیکن نماز شروع کرتے ہی جمائی پر جمائی آنے لگی تو یہ جمائی شیطان کے اثر سے ہے، اور اس کا علاج حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسے روکے، ہونٹ بینچ لے پھر بھی نہ روکے تو ہاتھ رکھ کر روکے، غرض جس طرح ممکن ہو روکے۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب جمائی آنا چاہتی ہے تو میں کھنکارتا ہوں تو وہ چلی جاتی ہے، تو جس طرح بھی انسان جو ہے وہ جمائی کو روک سکتا ہے تو روکیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو جمائی آنے لگے تو وہ یہ سوچ لے کہ نبیوں کو جو ہے وہ جمائی نہیں آتی تو اس کی جمائی جو ہے وہ فوراً اسی وقت جو ہے وہ ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا، دوران نماز آنکھیں بلا عذر بند رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر توجہ اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کرے تو اس میں گنجائش موجود ہے۔ نماز میں نگاہ جو ہے وہ اٹھانا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ انگڑائی لینا بھی سستی کی علامت ہے، اس لیے نماز میں انگڑائی جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اس طرح نماز کی حالت میں انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار ہونا چاہیے، لہٰذا اگر کوئی شخص سینہ آگے نکال کر اکڑ کر کھڑا ہو گیا تو یہ سخت بے ادبی اور کراہت کی بات ہوگی۔ اس کے بعد نماز میں بلا ضرورت جوں یا مچھر وغیرہ مارنا یا مکھی وغیرہ کو مارنا، نماز پڑھتے ہوئے جوں نظر آئی یا مچھر دکھائی دیا
اور اسے فوراً مسل دیا، اگرچہ ابھی اس سے اذیت نہ دی تھی، تو یہ عمل مکروہ تنزیہی ہوگا، اور اگر اذیت کی وجہ سے مچھر وغیرہ مارے تو اس میں کوئی کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا۔ اگر کوئی شخص ایسے طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کا سر اور بدن کا اکثر حصہ چادر کمبل سے ڈھکا ہوا ہے، جیسا کہ آج کل سردی میں لوگ جو ہے چادر وغیرہ اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح ڈھکا ہوا ہونے سے نماز میں نقصان نہیں آتا، البتہ منہ اور ناک ڈھانک کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب یہاں پہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی چیز منہ میں رکھی، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز منہ میں رکھنا، ایسی چیز منہ میں رکھی کہ جس میں قراءت مسنونہ میں خلل ہو رہا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر قراءت واجبہ جو ہے، قراءت واجبہ یعنی سورہ فاتحہ پوری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 آیات پڑھنا، تو اسے قراءت واجبہ کہتے ہیں، اس میں اگر خلل ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز رکھی کہ اس کے باعث پڑھ ہی نہیں سکتا، آواز ہی نہیں نکلتی یا حرف بدل جائیں گے جس سے معنی بالکل بدل جائیں گے اور تعویل کی کوئی صورت نہ رہے گی، تو اس صورت میں نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، جو پچھلا مسئلہ بیان کیا تھا کہ منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ اکثر خواتین جو ہے وہ کہیں جاب وغیرہ کرتی ہیں، کہیں نوکری وغیرہ کرتی ہیں، تو آفس میں انہیں نماز پڑھنے کی حاجت آ جاتی ہے۔ اب اگر وہ آفس میں جو ہے وہ نماز پڑھتی ہیں اور ایسی کمرے میں کوئی کمرہ موجود ہے جہاں پہ وہ منہ کھول کے نماز پڑھ سکتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ منہ کھول کے نماز پڑھیں، باقی سارا سطر اسی طرح ہونا چاہیے، صرف منہ جو ہے وہ ننگا کر لیں، نقاب اتار لیں۔ اور اگر وہاں پہ مردوں کی آمد و رفت ہو، وہاں مردوں کی نگاہ پڑتی ہو اور وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد کوئی مجھے نہ دیکھ لے، تو بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ اب جو ہے وہ نقاب کر کے بھی نماز پڑھ لے گی تو اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ مردوں کی نگاہ وغیرہ نہیں پڑتی اور پھر بھی وہ منہ ڈھانپ کر جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے یعنی نقاب میں، تو پھر یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اپنی پگڑی یا ٹوپی کے کنارے پر سجدہ کرنا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ اپنی پیشانی براہ راست زمین یا اس کے قائم مقام چیز پر ٹیکنی چاہیے۔ اگر پگڑی سر پر لپیٹ رکھی تھی اور اس کی لپیٹ پیشانی پر تھی اور وہ سجدے میں پیشانی اور زمین کے درمیان حائل ہو گئی یا سجدہ ٹوپی کے کنارے پر کیا تو یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے۔ یہاں پہ یہ دوسرا مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جاندار کی تصویر پر نماز پڑھنے کا علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو یا تو 2 سطر کے بعد تصویر سے متعلق بیان کیا جائے گا یا یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تصویر جاندار کی ہے اس کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ تصویر والوں کی عبادت کرنے کے مشابہ ہو رہا ہے۔ ہاں اگر کسی جاندار کی تصویر ہے یا انسان کی تصویر ہے، اس کا سر کاٹا ہوا ہے، باقی اس کے سارا دڑ موجود ہے، اس کے اوپر سجدہ کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف پیشانی پر سجدہ کرنا، اگر کوئی شخص پیشانی پر سجدہ کرے اور ناک زمین پر نہ رکھے تو بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی کے اندر داخل ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی شخص سجدے میں محض ناک زمین پر رکھے اور پیشانی نہ رکھے تو اس طرح سجدہ صحیح ہو جائے گا، بشرطے کہ ناک کی ہڈی زمین پر ٹکی ہو، مگر صرف ناک پر اکتفا کرنا یہ بھی بلا عذر مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ بیچ راستے میں نماز پڑھنا اگلا مسئلہ ہے۔ چلتے ہوئے راستے پر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی آگے سے گزرے، اس لیے راستے سے الگ ہٹ کر نماز کی نیت باندھنی چاہیے۔ اور بیچ راستے میں نماز ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نماز میں اطمینان نصیب نہیں ہوتا، بار بار گزرنے والے کی طرف توجہ ہوگی یا بندہ کہے گا کہ یہ ابھی فلاں گزر رہا ہے، یہ گزر رہا ہے، وہ سارا، تو اس وجہ سے ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے کہ کوئی سامنے سے نہ گزرے تاکہ آدمی اطمینان اور پرسکون کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ اگلا مسئلہ ہے نہانے والی جگہوں کے پاس نماز پڑھنا۔ تو نہانے دھونے کی جگہوں پر بھی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہاں بھی ممانعت کی وجہ یہ بے اطمینانی ہے اور وہاں کسی کا سطر بھی کھل سکتا ہے اور بہت لوگ ایک ساتھ نہانے آ جائیں تو بھیڑ بھی ہو سکتی ہے، بس یہ چیز نماز میں دل کی حضوری میں جو ہے وہ خلل ڈالے گی، خشوع و خضوع میں خلل ڈالے گی، تو ایسی جگہ بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں نماز کی ممانعت جگہ کی ناپاکی اور گندگی کا قرب ہے۔ اگر کپڑا وغیرہ بچھا کر نماز پڑھے تو بھی نجاست کے قرب کی وجہ سے کراہت ہوگی اور یہ کراہت تحریمی ہوگی۔ تو اس وجہ سے بیت الخلاء وغیرہ یا جو واش روم دونوں سائڈ پہ بنے ہوتے ہیں، بیچ میں بڑی ساری جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے قبرستان میں بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہاں نماز پڑھنے میں قبروں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہاں اگر قبر کے سامنے کوئی چیز حائل ہے، مثلا قبر اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز آ گئی ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل ہے، تو پھر نماز پڑھنا جائز ہوگا، پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جس طرح حتیم کعبہ میں دیکھیں، وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر انور موجود ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ انبیاء اور صحابہ کی قبریں موجود ہیں، تو وہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں۔ یعنی قبر کے سامنے بندے اور قبر کے درمیان میں اگر کوئی چیز حائل ہے تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی چیز حائل نہیں ہے تو پھر قبر کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، وہاں مکروہ تحریمی ہوگا۔ غیر کی زمین میں نماز پڑھنا، تو کسی دوسرے شخص کی زمین میں اس کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت کے بغیر جو ہے یہ نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے گندی جگہوں میں نماز پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گندگیوں یا ناپاکیوں کی جگہ پر یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا گوبر ڈالنے کی جگہ یعنی کوڑی وغیرہ پر نماز پڑھنا، اس کی ممانعت اصل جو ہے وہ جگہ کی ناپاکی اور گندگی کا قرب ہے۔ دوسرا یہ کہ جانوروں کے ذبح کرنے کی جگہ جسے کمیلا وغیرہ بھی کہتے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہاں بھی گندگی کا قرب وغیرہ ہے۔ تیسرا اونٹوں کے باڑوں میں اس لیے یہاں بھی منع کیا گیا ہے کہ اس جگہ بدبو بہت ہوتی ہے اور زمین جو ہے ناہموار ہوتی ہے، اور نیز اونٹ بڑے ڈیل ڈول کا جانور ہے اور اس کے پریشان کرنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر سجدہ کروں کوئی اوپر پاؤں نہ رکھ دے، تو اس وجہ سے یہاں دل کا سکون یہاں پہ حاصل نہیں ہوگا، اطمینان حاصل نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس جگہ بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پیشاب خانے کے تقاضے کے وقت نماز پڑھنا، یعنی ایک آدمی کو پاخانہ آیا ہوا ہے یا ریح آئی ہوئی ہے یا کسی اور چیز کا دباؤ ہے، چھوٹے پیشاب کا دباؤ ہے، اور اس نے نماز پڑھ دی، تو ایسا نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز شروع کرتے وقت تقاضا نہیں تھا، درمیان میں یہ صورت پیش آ گئی اور وقت میں گنجائش ہے، تو نماز توڑ کر اولاً ضرورت سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد سکون کی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس حال میں ہو اسی حال میں سلام پھیر دے، نماز ختم ہو جائے گی۔ امام، مقتدی اور منفرد سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اور اگر تقاضے کو زبردستی روک کر، یعنی یہ ساری چیزوں کو زبردستی روک کر نماز پوری کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، اور جماعت کے دوران اگر سخت تقاضا ہو جائے تو ایسی صورت میں پچھلی صفوں کے درمیان سے گزر کر آنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں ضرورت سے فارغ ہونے چلا گیا اور پھر وضو کیا تو وقت بالکل ختم ہو جائے گا، نماز کا وقت ہی چلا جائے گا، تو ایسی صورت میں سخت دباؤ کے وقت بھی پڑھ لے، کیونکہ لأن الاداء مع الکراہتی اولا من القضاء، کیونکہ کراہت کے ساتھ ادا کرنا قضا سے بہتر ہے، یہ فقہی قاعدہ ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں، صاحب نور الاضاء، آپ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو بھی سخت تقاضے کے وقت نماز با جماعت پڑھ لے، جماعت نہ چھوڑے، کیونکہ نماز با جماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، مگر اس سلسلے میں علامہ شامی کا قول مفتہ بھی اور حرف آخر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہو تو پہلے قضائے حاجت کرے، اس کے بعد جماعت میں مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تنہا نماز پڑھ لے، اور یہی قول سب سے بہتر ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی ایسی نجاست لگی ہوئی ہو جو مانع نہ ہو، اس میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، مثلا کسی نمازی کے بدن یا کپڑے پر 1 درم یعنی 3 گرام یا جو ہے اتنی نجاست غلیظہ مثلا خون، پیشاب وغیرہ لگی رہ جائے تو یہ کراہت تحریمی کے ساتھ تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ اس کو لوٹانا ضروری ہوگی، اگر نہیں لوٹائے گا گناہ گار ہوگا۔ اور اگر اس سے کم ہو تو کراہت تنزیہ کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور اگر نجاست
نجاست خفیفہ ہو جیسے حلال جانوروں کا پیشاب وغیرہ کپڑے یا بدن پر لگے رہنے کی حالت میں نماز پڑھی تو یہ حکم ہے کہ یہ نجاست خفیفہ اگر چوتھائی بدن پر کپڑے سے کم ہو تو نماز درست ہو جائے گی۔ دونوں مسئلے کی وضاحت کرتا چلوں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ، ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جیسے حرام جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ وغیرہ، اگر وہ 1 درم کی مقدار لگ گیا، درم کی مقدار وزن بتایا ہے جتنا انگوٹھی کا وزن ہوتا ہے اتنا، یا پھر جو ہے آدمی سیدھا ہاتھ رکھے اور اس کی ہتھیلی پہ جتنا پانی ٹھہرتا ہے 1 درم کے مطابق، بڑا جو سکہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں جو 1 روپیہ کا بڑا سکہ ہوتا تھا سفید تھا، اتنا اگر جو ہے وہ درم کے مقدار کے مطابق اگر جسم پہ پاخانہ لگا ہوا ہے یا پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے اتنا، اگر اس درم کی مقدار تک ہے تو اب نماز پڑھے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن لوٹانا سنت ہے، اور اگر زیادہ ہے تو نماز پڑھے گا تو ہوگی نہیں، گناہ گار ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا۔ اور نجاست خفیفہ جیسے حلال جانوروں کا پیشاب وغیرہ بدن پر اگر لگ گیا اور جس جگہ پہ لگا اگر اس جگہ کا چوتھا حصہ، مثال کے طور پر ہاتھ پہ پیشاب لگ گیا، اب اس پورے ہاتھ کا اگر 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ جو بنتا ہے اگر وہ پورا حصہ جو ہے اس پیشاب نے گھیر لیا ہے تو اب نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر اس چوتھائی حصے سے کم گرا ہوا ہے تو اس میں اگر نماز پڑھے گا تو کراہت تنزیہی کے ساتھ جو ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ نامناسب کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، اگلا مسئلہ یہ ہے، نماز کے وقت صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے اور کام کاج کے کپڑوں کا شمار آرائش اور زینت کے لباس میں نہیں ہے، لہٰذا اگر نامناسب کپڑوں میں نماز پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ کپڑے پاک ہوں، لیکن یہ نماز جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا، تو ننگے سر نماز پڑھنا اگر محض سستی کی وجہ سے ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر تکبر کی وجہ سے ہے کہ جیسا کہ آج کل بعض لوگوں نے ننگے سر نماز پڑھنا اپنا فیشن بلکہ شعار بنا لیا ہے، حتیٰ کہ ٹوپی ہوتے ہوئے بھی ٹوپی باقاعدہ اتار کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ عمل قابل مذمت اور مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عام حالات میں سر ڈھک کر نماز ادا فرمائی ہے، ننگے سر نہیں پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر تذلل اور عاجزی کی وجہ سے ننگے سر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو مکروہ نہیں ہے، مگر جو ہے اولا اور افضل یہ ہے کہ وہ سر کھول کے نماز نہ پڑھے بلکہ ڈھک کر پڑھے، کیونکہ اسی میں جو ہے وہ خشوع اور خضوع ہے اور قلب جو ہے وہ اسی سے حاضر ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بھوک میں نماز پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید بھوک کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ پہلے بھوک جو ہے وہ اتار لیا جائے۔ اتنی زیادہ بھوک لگی ہو کہ بندہ نماز میں بار بار روٹی کی طرف سوچتا رہے یا خیال ادھر ہی جاتا رہے تو پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز پڑھ لے، پرسکون ہو کے پہلے کھانا کھائے پھر سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے۔ ایسا نہیں لوگ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ چلو جی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ ارے بھائی، نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے، نہ کہ کھانا بے شک آپ جس وقت پہلے کھانا کھا لو پھر نماز جو ہے وہ اطمینان سے پڑھ لو، کیونکہ نماز جو ہے وہ اطمینان خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، بے اطمینانی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے بے اطمینانی کی جگہ نماز پڑھنا، یعنی ہر وہ چیز کہ اس کی موجودگی میں طبیعت اس کی طرف مائل رہتی ہے اور خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص سامنے قبلے کی جانب پشت کر کے بیٹھا ہو اور اس کا رخ نمازی کی جانب ہو تو عین اس کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں خشوع و خضوع میں خلل پڑنے کا قوی اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اس جگہ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے جہاں کھیل کود ہو رہا ہو یا شور و شغب وغیرہ، شور و غل وغیرہ ہو، کیونکہ ادھر بھی دل جو ہے وہ ان کی طرف مائل رہتا ہے، نماز کی طرف دل جو ہے وہ نہیں آتا۔ اب ایک اور ہے کہ تسبیحات کا شمار انگلیوں پہ کرنا، اگر نماز کے دوران آیات یا تسبیح کو انگلیوں پر شمار کرا کسی نے کیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو باقاعدہ شمار کرنے اور انگلیوں کو حرکت دینے کے بجائے ایک ایک انگلی کو اپنی جگہ رہتے ہوئے دبا دیا جائے، اس طرح مقصد حاصل ہو جائے گا اور کراہت بھی نہیں آئے گی، یعنی مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر زبان سے گنتی کی تو پھر نماز ہی باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ ہے امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، تو یاد رکھیں امام صاحب جو ہے وہ محراب میں اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں قدم داخل محراب ہوں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔
البتہ اگر قدم محراب سے باہر ہوں تو مکروہ نہیں۔ نیز نمازیوں کے ازدحام اور جگہ کی تنگی کے سبب اگر امام کو مجبوراً اندرون محراب کھڑے ہونے کی نوبت آئے تو پھر بھی مکروہ نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے امام کا بلند مقام پر کھڑے ہو کر امامت کرانا۔ تو جماعت کی نماز میں اگر امام اکیلا بلند مقام یعنی 1 فٹ یا اس سے زائد پر کھڑا ہوا تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اور ایسے ہی مقتدی بلند مقام پر کھڑے ہوں اور امام نیچے ہو تو بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس میں امام کی تحقیر ہو رہی ہے، حالانکہ امام کی قدر و منزلت ضروری ہے۔ ہاں اگر امام کے ساتھ 2 آدمی یا 1 آدمی بھی کھڑے ہوں تو اب کراہت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ڈبل منزلہ مسجد ہے تو امام نیچے کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے باقی مقتدی اوپر چلے جاتے ہیں، نیچے مسجد فل ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ پچھلی صف میں تنہا کھڑا ہونا۔ اگر جماعت ہو رہی ہو اور اگلی صف میں جگہ خالی ہے، پھر بھی کوئی شخص پچھلی صف میں تنہا کھڑا ہو گیا تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ اگلی صف میں پہنچ جائے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صف کی کشادگی کو بند کر دیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات جو ہے وہ بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مراقی الفلاح میں موجود ہے، جو شرح نور الانوار کی شرح ہے۔ نیت باندھنے کے بعد دیکھا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو اب کیا کریں؟ ایک شخص پچھلی صف میں نیت باندھ کر نماز میں شامل ہو چکا تھا، اس نے دیکھا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے بھائی، تو اب اسے چاہیے کہ نیت باندھے آگے بڑھ جائے، اس سے نماز اس کی فاسد نہیں ہو جائے گی۔ نئی صف میں تنہا کھڑا ہونا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اس حال میں پہنچا کہ اگلی صفیں سب جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ تھوڑی دیر انتظار کرے اور جب کوئی اور مقتدی آ جائے تو اس کو ساتھ لے کر نئی صف میں کھڑا ہو کر رکوع ہونے تک بھی کوئی نئی مقتدی آتا تو بہتر ہے کہ اگلی صف میں کسی ایسے شخص کو جو مسئلہ جانتا ہو کہ پیچھے اس کو کھینچ کر پیچھے لے آئے اور ساتھ اپنے جو ہے وہ پچھلی صف میں کھڑا کر لے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص دستیاب نہ ہو، جیسا کہ آج کل حالات ہیں کہ نماز کے مسائل جو ہے وہ کم ہی لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، تو پھر اکیلا ہی صف میں کھڑا ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تصویردار کپڑے میں نماز پڑھنا۔ تو یاد رکھیں ایسے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے جس میں جانوروں کی تصویریں ہوں، جاندار کی تصویر ہوں۔ اگر غیر جاندار کی تصویریں مثلا بلڈنگ وغیرہ کی ہے، درختوں وغیرہ کی ہے، پہاڑوں وغیرہ کی یا دریاؤں وغیرہ کی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تصویر کی جگہ نماز پڑھنا، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ اگر نمازی کے سامنے تصویر ہے اور وہ اسی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو سب سے زیادہ کراہت ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہونے میں بھی، پھر دائیں جانب ہونے، پھر بائیں جانب ہونے میں، اور سب سے کم کراہت جو ہے وہ پشت کی جانب میں ہے۔ تو یاد رکھیں پیچھے اور بائیں جانب میں اگر تصویر لگی ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہو جائے گی، اور اگر سامنے ہو، اوپر ہو یا سیدھی جانب یعنی دائیں جانب ہو تو اگر اب جو ہے وہ تصویر ان طرف ہے تو پھر نماز پڑھے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو یاد رکھیں کمروں میں یا گھروں میں جانداروں کی تصویر نہیں رکھنی چاہیے۔ اکثر لوگوں کی جب شادی ہوتی ہیں تو اپنی اور بیگم شریف کی تصویر جو ہے وہ سجا کر کمرے میں رکھ لیتے ہیں اور پھر وہیں جو ہے وہ سجدے دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر سامنے تصویر ہے یا دائیں جانب ہے تو پھر مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی نے گھر میں تصویر رکھی یا ضرورت کے علاوہ کتا رکھا، مثلا کتا اس طرح کہ اگر اس کے جاندار کوئی جانور وغیرہ ہیں یا کوئی فصل وغیرہ ہے اس کی رکھوالی کے لیے کتا رکھتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے شوقیہ کتا رکھتا ہے تو پھر اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن آج کل ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے گھروں میں ٹی ویاں ہیں اور اتنا کنجر خانہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ویسے بھی فرشتے رحمت کے جو ہے وہ بھاگتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ تصویر اور کتا جو شوقیہ پالا جاتا ہے وہ گھر میں نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کو تصویر بنانے کا بہت زیادہ ہی بھوت سوار ہے تو تصویریں بنا کے بکسے میں رکھ دے، سامنے دیوار یا کمرے وغیرہ میں کہیں نہ لٹکائے، کہ کیونکہ پھر وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر نمازی پر جاندار کی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے مصلے پر یا اس کی شرٹ وغیرہ پر یا اس کی قمیض وغیرہ پر جاندار کی تصویر ہے تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر اس کپڑے کے اوپر تصویر ہے لیکن اس نے اوپر چادر اوڑھ لی یا کوئی کوٹ وغیرہ پہن لیا تو اب نماز پڑھنا درست ہو جائے گا۔
اب ایک اور مسئلہ ہے آگ کے سامنے نماز پڑھنا. تو یہ یاد رکھیں کہ نمازی کے سامنے آگ جل رہی ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ سامنے آگ جلا کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے حضور علیہ الصلوۃ نے منع فرمایا ہے. اور کچھ لوگ اگر سو رہے ہوں اور ان کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے میں اندیشہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ سونے والوں سے صادر ہو جائے گی، جو نماز پڑھنے والے کی ہنسی یا نماز کے ٹوٹ جانے کا باعث ہوگی، تو اس وجہ سے سونے والوں کے سامنے پھر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کا وضو ٹوٹ جائے، کوئی سوتے میں ایسی بات کر دے کہ بندے کو ہنسی آ جائے اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے، نماز بھی ٹوٹ جائے، تو بہتر ہے کہ سونے والوں کے سامنے نماز نہ پڑھے. اگر بندے کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کی نیند ایسی ہے کہ وہ جب سو جائے تو پھر ہلتا ہی نہیں ہے، تو اس کے سامنے اگر نماز پڑھ لے اور اس کا منہ دوسری طرف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. پیشانی صاف کرنا. سجدے کرنے کے دوران پیشانی پر کچھ مٹی لگ جاتی ہے یا کچھ چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرے وغیرہ لگ جاتے ہیں یا کنکری وغیرہ. اب اگر اس کی وجہ سے کچھ الجھن یا تکلیف محسوس ہو رہی ہے یا بار بار دھیان اس کی جانب جا رہا ہے تو نماز کے درمیان میں اس مٹی کو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر خلجان نہیں ہو رہا، کوئی حرج نہیں ہے، تکلیف الجھن نہیں ہے، پھر اس مٹی کو صاف کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. اور اس طرح نماز کے دوران بلا شدید ضرورت کے پسینہ پونجنا بھی جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے. اب یہ مسئلہ یاد رکھیں، سورت کی تعیین کرنا. امام اور منفرد کے لیے فرض کی 2 رکعتوں، وطر اور سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو واجب ہے، مگر اس کے علاوہ کسی مخصوص سورت کے پڑھنے کو ایسے طور پر متعین کرنا کہ اس کے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی، یہ مکروہ تحریمی ہے. مثلا کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ بھائی میں فرض کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھوں گا اور دوسری میں جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھوں گا، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پڑھی تو میری نماز ہی نہیں ہوگی، تو ایسا تعین کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہوگا. تو یہ مسائل وہ تھے کہ جن سے نماز نہیں فاسد ہوتی لیکن مکروہ تنزیہی ہو جاتی ہے. تو وہ سارے مسائل جتنے کتاب میں لکھے تھے سارے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں. اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا سترے کا بیان، کہ نمازی نماز پڑھے تو اس کے سامنے کتنی جگہ کھلی ہونی چاہیے، یا سامنے کیا کوئی لکڑی وغیرہ کتنی موٹی اونچی گاڑے تاکہ اس کا سترے کا کام دے لے. تو وہ انشاءاللہ اگلی فصل میں بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.